السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقا دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم کعبے کے متعلق بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس پوری ہو چکی تھی۔ قریش نے کعبہ کو اثر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ تعمیری کام میں بھرپور حصہ لیا اور پہاڑوں سے پتھر لا کر دیتے رہے۔ تعمیر شروع ہونے کے بعد جب دیواروں کی چنائی حجر اسود کی بلندی تک پہنچی اور یہ مقدس پتھر نصب کرنے کا وقت آیا تو کام میں شریک تمام قبیلوں میں سخت جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر قبیلہ اسے نصب کرنے کا اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنو عدی اور بنی عبدالدار کی غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عرب کے جنگی معاہدے کے دستور کے مطابق خون سے بھرے لگن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں اگر انہیں حجر اسود نصب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ مل کر دوسروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ادھر ان کے مخالفین کا بھی غصہ کم نہ تھا، قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، مگر بعد دور اندیش لوگوں نے سمجھانے بجھانے پر اس تنازع کا آخری حل یہ نکالا گیا کہ اب جو آدمی مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو سلجھائے گا۔ تب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پکار اٹھے، محمد الامین آ گئے، ہم ان کی بات پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو یوں طے کیا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس کے درمیان رکھا، پھر ہر قبیلے کے ایک ایک نمائندے کو چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑایا۔ سب لوگ اس طرح حجر اسود کو اس کے مخصوص مقام تک لے گئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کعبے کے کونے میں نصب کر دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی اور منصفانہ حکمت عملی سے ایک بڑی خون ریز جنگ ہوتے ہوئے رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم نہیں تھا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اس عمر کو پہنچ چکی تھیں جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی ہیں۔ عرب کے بگڑے ہوئے ماحول اور مکہ کے آلودہ معاشرے میں کام اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے 5ویں سال اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے 8ویں سال ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم تھیں اور پھر حضرت فاطمہ جو سب سے کم سن تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے 10ویں سال پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی ہوئی تھی۔ 2 لڑکے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ حضرت عبداللہ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ادھر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا احترام اور مقام دیتے تھے، بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی عمر اب 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بے سہارا ہونے کا غم تھا اور یہ احساس بھی کہ انہیں خبرگیری کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وہ حبشیت تھی، عرب میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس عمر میں ان سے نکاح میں کسی کو رغبت بھی نہیں ہو سکتی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ان سے نکاح پر راضی ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ہو گیا، اگرچہ زید رضی اللہ عنہ بالکل نوجوان تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کا مرحوم شوہر کا بیٹا ایمن بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اور خانوادہ رسالت کا حصہ تھے۔ تجارتی، خاندانی اور معاشرتی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشغلہ اور پسندیدہ کام مخلوق خدا کی خدمت تھا۔ آپ اللہ کی دی ہوئی دولت، عزت اور فکر و دانش کی نعمتوں کو اس کے بندوں کی خیر خواہی میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا
اور ضرورت مندوں سے ہر ممکن تعاون کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ مہمانوں کی خاطر مدارات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بنو ہاشم کے مستحق گھرانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تعاون کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تینوں بیٹوں کا خاص خیال رکھتے تھے، ان سے برادرانہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان میں سے حضرت عقیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال، حضرت جعفر 20 سال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 30 سال چھوٹے تھے۔ پھر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی پرورش ہی میں لے لیا، اور یوں اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہو رہے تھے۔ گھریلو ذمہ داریوں اور تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کے ہر اہم معاملے میں شریک ہوتے تھے۔ بنو ہاشم کے ستون اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب، عباس اور حمزہ تھے۔ ابو طالب سن رسیدہ تھے اور آپ کے سرپرست بھی۔ ابو لہب کی تیز مزاجی کے باوجود آپ کے اس سے اچھے تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور چچا حضرت عباس آپ سے 3 سال بڑے تھے اور آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک دراز قد اور طاقتور انسان تھے۔ زمینداری ان کا پیشہ تھی۔ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ عبد المطلب کے بعد کعبہ کی تعمیر و مرمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت انہی کی ذمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے چچا حمزہ آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ انہوں نے بھی ابو لہب کی باندھی صوبیہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ لوگوں سے حسن سلوک کرتے اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے۔ بلا کے تیر انداز اور بے مثال شمشیر زن تھے۔ سیر و شکار ان کا مشغلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بھی بنو ہاشم کے خواتین میں خاص حصی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر ہی تھی۔ جرت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھی۔ بنو ہاشم کی اس کہکشاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سورج کی سی تھی۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ آئندہ بنو ہاشم کی قیادت اور سیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہے، مگر یہ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس دری یتیم کے نام 2 جہانوں کی سیادت لکھ دی گئی ہے۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔